میں یہاں پہ موجود ہوں افا میں، اور یہ آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سینٹ جارج مونٹسری ہے اور رشین آرتھوڈکس چرچ کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اور بیسیکلی یہاں کے لوکل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آج سے 200 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی، اور کیونکہ یہ پہلے اس جگہ پہ لوگ فیل کرتے تھے جیسے یہ کوئی ہولی پلیس ہے، یعنی اسپرچول پلیس ہے، تو جب بھی لوگ یہاں پہ آتے تو ان کو کچھ ایسی چیزیں فیل ہوتی ہیں جو اسپرچول تھیں، ہولی تھیں، تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ یہ چرچ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ جب USSR بنی، بلشوک ریولوشن آیا، تو اس نے اس چرچ کو باقی رشیا کے چرچز کی طرف تباہ کر دیا، اور رشین جو میسٹیکل فیتھ ہے اس کو تباہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب پریزیڈنٹ پیوٹن آئے اور 1998 میں 1998 میں تو اس کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا، اور ویسے بھی رشین آرتھوڈکس جو فیتھ ہے وہ نہ صرف دوبارہ ریسٹور ہوا بلکہ اب وہ جو عوام میں پھر سے اپنی تقویت جو ہے وہ پکڑنے لگا ہے۔ بیسیکلی میں چونکہ اگر مسلمان ہوں، میں اس کو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ آرتھوڈکس اور مسلمان مل کے ایک الائنس بنائیں گے، ہولی الائنس ہوگا، اور وہ پھر ان کے پیچھے جو دشمن ہے اس کے ساتھ وہ لڑیں گے۔ تو اس وجہ سے مجھے ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے خاص کر رشین آرتھوڈکس چرچ میں، تو اسی وجہ سے میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں خود وزٹ کر لوں، دیکھ لوں، تو اس حوالے سے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو میں نے وزٹ کیا ہے۔ واقعی مجھے بھی کچھ فیل ہوا جیسے یہ واقعی میں ہولی پلیس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ وار ہی وار نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں جب کسی ملک پہ جو ہے وہ جنگ نافذ ہو تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا فیتھ بھی جو ہے وہ انڈر اٹیک آ جاتا ہے۔ تو یوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رشین آرتھوڈکس چرچ ہے یہ انڈر اٹیک ہے، کیونکہ یوکرین میں بہت سارے یوکرینیوں کا بھی جو ہے وہ بھی آرتھوڈکس چرچ ہے، لیکن انہوں نے اپنا قبلہ ہی شاید اب تبدیل کر لیا ہے۔ تو یوکرین میں میں نے بہت ساری دفعہ دیکھا کہ جو آرتھوڈکس چرچز ہیں ان کو جلایا گیا ہے۔ یہ ابھی کی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی زیادہ دور یا پرانی بات نہیں کر رہا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو رشین فیتھ ہے یہ انڈر اٹیک ہے، اور آلریڈی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ جو جیوش سکیم ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ جیسے آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں، ان جیوز نے ہمارے خود ریلیجس اسلام میں بھی بہت ساری تبدیلیاں کی، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ سازشیں چل رہی ہیں۔ تو بین ہی اسی طریقے سے رشین آرتھوڈکس چرچ کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک ہے، یعنی یہ انڈر اٹیک ہے، اس کا مسٹیکل فیتھ بھی انڈر اٹیک ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان اور عیسائی، یعنی مشرقی عیسائی، اور مشرقی عیسائیوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے ایسٹرن آرتھوڈکس، یا آپ اسے رشین آرتھوڈکس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جب الائنس بنائیں گے تو یہ چیزیں جب میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، تو کیا وہ جیوز نہیں جانتے؟ وہ جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک وار جو ہے وہ نافذ کی ہے آرتھوڈکس چرچ کے اوپر، اور وہ یوکرائن سے لے کر ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے، پورا فیتھ ہی ہمیں انڈر جو ہے وہ اٹیک نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک کریڈٹ تو جاتا ہے جو رشین آرتھوڈکس چرچ کے ماسکو میں ہیڈ ہیں، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں وار میں ونر ہوں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور خاص کر پریزیڈنٹ پیوٹن خود وہ ایک کٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرتھوڈکس کرسچن ہے، اور صاف ظاہر ہے تو وہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مذہب کو ریسٹور کیا ہے
نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا بلکہ مذہب کو بھی ریسٹور کر رہی ہیں. اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ USSR کے دور کے اندر یہ پورا معاشرہ یہ رشینز گاڈ لیس ہو گئے تھے، لیکن اب وہ دوبارہ گاڈ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. اور وہ گاڈ نہ صرف بلیو رکھتے ہیں بلکہ ایک اسٹڈی کے مطابق جو نئی یوتھ ہے، جو رشین یوتھ ہے، وہ 70% مذہبی ہو چکی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ہے، اور خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے کہ ایسے میں جب ہم مسلمان لبرل ایجنڈے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ رشین جو ہے یہ اپنے فیتھ کو ریسٹور کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے مذہب کو، اپنے فیتھ کو جو ہے وہ ریسٹور کرنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ کافی حد تک مسلمانوں کے بہت نزدیک ہے. اگر ہم اوور آل مذہب کو دیکھیں، کرسچینٹی کی دیکھیں، تو ہمیں ورلڈ وائڈ کرسچینٹی، خاص کر مغرب کی جو کرسچینٹی ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے. اس میں آپ کو بہت کچھ ایسا ملتا ہے جو ان نیچرل ہے، جس کو اللہ گاڈ الاؤ بھی نہیں کرتا، کوئی مذہب اس کو الاؤ نہیں کرتا، جیسے لیسبین ایجنڈا ہو گیا، LGBT اور یہ سارا کچھ. لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا میں نہ صرف ان چیزوں پہ پابندی ہے بلکہ وہ اسٹرکٹلی اپنے مذہب کے اوپر، اپنے فیتھ کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہیں. اور پھر وہ جو میسٹیکل فیتھ ہے اس کو بھی وہ سرچ آؤٹ کر رہے ہیں، اس کو ریسٹور کر رہے ہیں. اور بینگ اے مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ قابل بلیو ہے، میرا کامل اعتقاد ہے کہ مسلمان اور جو عیسائیوں نے الائنس بنانا ہے وہ یہی رشین آرتھوڈکس ہوگا. آرتھوڈکس ہیں جن کے ساتھ مسلمان مل کے الائنس بنائیں گے، اور پھر جس سے ان کی فائٹ کرنی ہے وہ پھر وہی ہیں یہودی، جنہوں نے ابھی سے ہی غزہ کے اندر جو کچھ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے جس طریقے سے. اور اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو رشینز کی جانب سے ہمیں دیکھیں کہ سیریا کے اندر جو وار تھی، تو سیریا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا کہ بھئی آپ نے جنگ نہیں لڑنی، اور سیریا اور یمن کے لیے مسلمانوں کو بھی روکا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان کنٹری بھی سیریا کے خلاف چلے گئے. لیکن ہمیں اس صورتحال میں صرف یہ نظر آئے، رشین ہی نظر آئے جنہوں نے سیریا کی جنگ میں گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف وکٹری حاصل کی بلکہ مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو بے نہیں اسی طریقے سے اگر ہم جب جیو پالیٹکس دیکھتے ہیں تو اس جیو پالیٹکس کے اندر ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ الائنس جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی وہ تو مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلمان یعنی کہ ان کے ماننے والے اور اس آرتھوڈکس کرسچینٹی کو ماننے والے ملیں گے، الائنس بنائیں گے. اور پھر اگر آپ اس ورلڈ وار 3 کے کنسیپٹ میں دیکھیں، اینڈ آف ٹائم کے کنسیپٹ میں دیکھیں، تو مجھے تو یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ میرا مقصد تھا کہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ آیا تھا، ایک ہولی پلیس ہے یہ. تو بہرحال آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا آپ نے بتانا ہے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.